رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سید مکرم اشرف جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان مبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور مبارک ساعتوں میں ہم اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہیں۔ روزانہ ہم ایک نئے اور منفرد موضوع اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے کامیابی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے رہتا ہے، یعنی کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اسے کاروبار میں کامیابی چاہیے، کوئی کہیں جاب کر رہا ہے تو اسے وہاں ترقی اور کامیابی چاہیے، ایک بچہ امتحان دے رہا ہے تو اسے امتحان میں کامیابی چاہیے۔ تو ہر انسان غرض یہ کہ کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کامیابی کے لیے کام کرتا ہے، کامیابی کے لیے اپنے دن اور رات کو صرف کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کامیابی ہے کیا، اور اصل کامیابی کیا ہے، اور کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں۔ انہی سوالات پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گاہے بگاہے ہم مختلف ٹی وی چینلز پر حضرت کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کے مبارک ملفوظات کو سنتے بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے عظیم شخصیت خانوادہ اشرفیہ سے جن کا تعلق ہے، حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین درگاہ عالی اشرفیہ، فردوس کالونی کراچی۔ حضرت ہم آپ کو اشرفی رمضان ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ثناخان رسول جن کا تعلق بھی خانوادہ اشرفیہ سے ہے، حضرت زینت المشائخ کے صاحبزادے ہیں جناب حافظ سید حسین اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے آج گفتگو کرنے کے لیے وہ ہے کامیابی۔ بہت اہم موضوع ہے، ہر انسان اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو جد و جہد کر رہا ہے، کوئی ٹی وی پر کام کر رہا ہو، کوئی گھر میں کام کر رہا ہے، کوئی بازار میں کام کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ تو پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ رکھتا ہے۔ جی مثلا ایک طالب علم ہے، اس نے یہ سوچا کہ مجھے فلاں کلاس تک یا فلاں لیول تک مجھے پڑھنا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس کی نظر میں کامیابی وہی ہے کہ جب وہ وہاں تک پہنچے تو وہ سمجھے گا میں کامیاب۔ ایک بزنس مین ہے، اس نے یہ سوچا کہ مجھے اتنا کمانا ہے، اتنی دولت حاصل کرنی ہے، جب وہ وہاں تک پہنچا اس کی نظر میں وہ کامیابی۔ یعنی ہر ایک اپنی فیلڈ کے مطابق ایک ایم بناتا ہے، ایک مقصد بناتا ہے، اور جب وہ اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کامیابی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی کامیابی ہے ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ اب کامیابی کی دو قسمیں، ایک ہے دنیاوی، ایک ہے اخروی۔ بے شک۔ دنیا کی کامیابی، کسی مقام پر پہنچ گیا تو کامیاب ہے، الیکشن میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے، اس نے سوچا میں یہاں تک پہنچ جاؤں۔
تعلیم اس نے حاصل کر لی، جہاں تک وہ حاصل کرنا چاہتا تھا پہنچ گیا، کامیاب ہے۔ کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اسے مل گیا، کامیاب ہے۔ لیکن ان سب کا تعلق دنیا سے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، جو ہمیشہ کی کامیابی۔ اچھا، آخرت کی کامیابی کا تعلق دنیا سے ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ عمل دنیا میں کرے گا، کامیابی آخرت میں ملے گی۔ واہ واہ، بے شک۔ قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھائی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنہ، حسنۃ، کیونکہ پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے، تو پہلے ذکر کیا دنیا کا، پھر ذکر کیا آخرت۔ دنیا میں اگر اعمال نیک ہیں تو وہاں جزا ہے، اور دنیا میں اگر اعمال بد ہیں تو وہاں سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اخروی کامیابی کا تعلق اس دنیا اس کے دنیا سے۔ اعمال سے ہے۔ اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو آپ سمجھے کامیاب ہیں، اور کامیاب کب ہیں؟ آخرت میں، آخرت۔ وہ کامیابی آخرت میں ملے گی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں یہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے وہ دوڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اخروی کامیابی کو اپنا مطمع نظر بنائے، اپنا صحیح۔ ٹارگٹ یہ بنائے کہ میں وہاں کامیاب ہو جاؤں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اصل کامیابی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے۔ بے شک۔ یہ ساری دنیاوی کامیابیاں یہ تو ہر کوئی حاصل کر لیتا، جی بالکل۔ لیکن حقیقی کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کامیاب۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش، محنت، اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ کامیابی ہمیں حاصل ہو جو ہمیشہ کی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا حضرت نے بتایا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کہ اگر ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، اور بڑے پیارا جملہ حضرت نے ادا کیا ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ اگر یہاں پر اعمال اچھے ہیں تو وہاں پر جزا ہے، اور اعمال خراب ہیں خدا نہ خواستہ تو وہاں پر سزا ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور ایک اور سوال حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر کیا، اگر ہم کامیابی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آیت مبارکہ میں آیا ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ ہیں وہ کامیاب لوگ۔ تو اس سے مراد کون سی شخصیات ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اس سے پہلے جن کا ذکر کیا وہ ہیں بزرگان دین، اولیاء کاملین۔ اچھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور سبحان وہ جو اللہ، ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ اختیار کیا۔ قرآن نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا واہ وفی واہ، الآخرہ، سبحان اللہ، سبحان خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور اللہ، آخرت۔ آخرت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ پھر آخر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ واہ واہ، سبحان تو اب اس سے واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں یہی بزرگان دین، اولیاء کاملین ہیں، سبحان کیونکہ اللہ، آیت کی ابتدا میں انہی سے شروع ہوئی ہے اور انہی کا ذکر کیا گیا۔ کیا جا رہا۔ پھر ان کے اعمال بھی بیان کر دیے گئے، ایمان لائے، تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں کامیابی عطا کی، بے شک، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ واہ واہ، یعنی سبحان تم اللہ، یہ نہ سبحان سمجھنا کہ آج کامیابی حاصل ہوئی تو کل ناکامی مل گئی، یا آج یہ چیز ملی کل وہ چیز چھن گئی، نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے یہی حقیقت میں کامیاب ہیں، اور جو کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے حقیقت میں وہی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، تو نعت رسول مقبول سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرتے ہیں۔ حافظ سید حسین اشرف جیلانی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار
سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی اور ہم فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر کہ پکارے جاؤ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارے جاؤ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں الحمدللہ ہر مومن مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، یہی یقین کامل ہے کہ میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، اور جب بھی مومن مسلمان پکارتا ہے اس کی فریاد کو وہ سنتے بھی ہیں اور فیضان پہنچاتے بھی ہیں۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو پھر اور سوالات آج کے موضوع کے حوالے سے شامل حال کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، موضوع ہمارا چل رہا ہے کامیابی۔ کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کامیابی کہاں سے حاصل ہوتی ہے، کامیاب لوگ کون ہیں، یہ سارے سوالات ہمارے چل رہے ہیں اور حضرت اس پر روشنی بھی ڈال رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے، ہماری اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور اہم سوال کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ کامیابی کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جائیں تو انسان سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ دیکھیں، دنیا میں واحد مقام جہاں اعلان کر کے کامیابی کے لیے بلایا جا رہا اور ایک دفعہ نہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ، اس مقام سے اعلان ہو رہا ہے، وہ ہے مسجد۔ سبحان اللہ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، بے شک، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔
ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ. 5 مرتبہ. اور انسان کتنا غافل ہے کہ بلایا یہاں جا رہا ہے اور جا رہا ہے دوسرے مقام. یہ سیٹ راضی ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، یہ فلاں راضی ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، ایگزامنر راضی ہو جائے تو میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. ادھر ادھر کامیابی کے لیے تلاش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سر کرتا ہے. اور جو اصل مقام ہے مسجد، خالق کائنات کی طرف سے 5 مرتبہ آواز دی جا رہی ہے، آؤ فلاح کی آؤ طرف، فلاح. آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر. اور حقیقت حال یہی ہے، یہ پوری دنیا میں گھومنے والے، ایک ایک کی خوشامد کرنے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، ان ہزاروں کی خوشامد کرنے کے بجائے اس کی بارگاہ میں 5 وقت اپنا سر جھکا لیں، کامیابی ان کا مقدر ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان حقیقت ہے. آپ دیکھ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ راضی ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے تو کاروبار میں کامیابی مل جائے، جاب میں کامیابی مل جائے، کوئی افسر کو راضی کر رہا ہے، کوئی سیٹ کو راضی کر رہا ہے، کوئی دوست کو راضی کر رہا ہے، اس کی سفارش سے کامیابی مل جائے. ان سب کی رضا اس ایک خالق و مالک کی رضا پر موقوف ہے. واہ واہ واہ. اگر سبحان وہ اللہ. راضی ہے تو پوری کائنات راضی، پوری کائنات. اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر کچھ بھی آپ کر لیں، کسی کو بھی راضی کر لیں، کامیابی نہیں مل سکتی. آپ دیکھ لیں حقیقت ہے حال یہ. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ پڑھا کامیابی نہیں ملی، فلاں چیز کی کامیابی نہیں ملی، امتحان میں سخت محنت کی کامیابی نہیں ملی، کاروبار میں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، دن رات کامیابی نہیں مل رہی. اور اگر پوچھو نماز پڑھی؟ نماز تو نہیں پڑھی. جو اصل چیز صحیح ہے، صحیح. جو کامیابی کا گھر ہے، جہاں آواز دے کر کامیابی کے لیے بلایا جا رہا، جب آپ وہاں نہیں جائیں گے تو کامیابی کیسے ملے؟ بالکل. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی کریں. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو. بے شک. سبحان اللہ. حضرین کرام، آپ نے سنا کہ حضرت نے بتایا کہ مسجد ایک ایسا واحد مقام ہے کہ جہاں سے دن میں 5 مرتبہ کامیابی کے لیے پکارا جاتا ہے. ہم نہ ان الفاظوں کا جواب دیتے ہیں، نہ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ رب کائنات کی طرف سے جو مؤذن ہمیں پکار رہا ہے وہ کیا الفاظ ہیں. بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان الفاظ کے جواب دینے پر اللہ رب العالمین برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا، نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی اس الفاظ پر، اس آواز پر لبیک کہتا ہوا اس کے دربار میں حاضر ہو جائے تو پھر یقیناً اسے کتنی کامیابی اور کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. حضرت ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے اور ناظرین کے بھی ذہن میں ہوگا کہ کیا کامیابی ملنے کے بعد ضائع بھی ہو جاتی ہے؟ کوئی چھین لیتا ہے؟ دیکھیں، کامیابی ملنے کے بعد ضائع اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آدمی کامیابی ملنے پر غرور یا تکبر کرے. اچھا. ایک یہ مین چیز ہے. مثلا امتحان میں کامیابی ہو گئی، اب وہ سمجھتا ہے یہ میری محنت ہے، میرا میری سب کچھ محنت. ہے. اور جو لوگ رہ گئے، ناکام ہو گئے یا کم نمبروں سے، ان کو حقیر سمجھے، ان کو ذلیل سمجھے، ان کو کمتر سمجھے. اسی طرح کسی بزنس میں کامیابی پر، اسی طرح کسی عہدے پر پہنچنے پر وہ سوچے کہ میں کامیاب ہو گیا، باقی یہ سب جو ہیں مجھ سے کمتر ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ کامیابی ضائع اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، انانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بس میں سب کچھ ہوں، میری وجہ سے ہوا، میں نے محنت کی تو کامیاب ہوا. تو جب میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے پھر وہ کامیابی ضائع ہو جاتی ہے. بالکل. اور ضائع کس طرح ہوتی ہے؟ عہدے سے معزول ہونے کی صورت میں ضائع ہو جائے گی. تعلیم جس پر آپ غرور کر رہے ہیں، ساری ڈگریاں ہونے کے باوجود کوئی جاب نہ ملے، کچھ نہ ملے، یہ اس طرح کامیابی ضائع ہو. اسی طرح روپیہ، پیسہ، دولت، یہ سب حاصل کر کے سوچے میں کامیاب ہو گیا، غرور، تکبر، تو جس طرح دولت آتی ہے اسی طرح نکل بھی جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ کامیابی ملنے کے بعد ضائع ہونا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے اور وہ کامیاب رہیں، مرتے دم تک وہ کامیابی ان کے پاس رہے، تو ان کو چاہیے کہ جتنا عروج ملے اتنی ہی عاجزی ان کے ساری اختیار کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ کامیابی میری وجہ سے ہے، کامیابی محض اللہ کے کرم سے. بے شک. تو پھر وہ کامیابی ضائع نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عہدہ اور منصب مل جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، نخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کی وہ عہدہ، اس کا وہ منصب، اس کی وہ تمام چیزیں، مقامات، مراتب جو ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. تو حضور پھر ان مقامات پر جو انسان کو کامیابی سے، محنت سے حاصل ہوں، تو اگر ان پر مستقل
رہنا ہو تو اس کے لیے کیا وظیفہ اختیار کیا جائے یا کوئی ایسا بات اختیار کی جائے، طریقہ کار کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہی زندگی گزارتا رہے؟ سب سے بہتر طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ عہدہ، منصب، دولت، کوئی بھی چیز جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، ملنے کے بعد عاجزی انکساری کا پیکر بن جائے، صحیح. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ میری وجہ سے ہے، سوچے یہ محض اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا کا جائزہ لیں، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئے اور مرتے دم تک کامیاب رہے جنہوں نے کامیابی کا صحرا اپنے سر نہیں باندھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، مولا تیرے کرم سے تیرے کامیاب. کرم سے. تو ماشاء جب اللہ. تک یہ کہتے رہیں گے تو وہ مزید کامیابیاں عطا کرتا رہے گا. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں اپنی محنت سے بڑھ کر میں نے کامیابی حاصل کی، تو وہ کامیابی زائل ہو جائے گی، وہ عروج جو ہے وہ زوال میں بدل جائے. تو جتنا آدمی عاجزی انکساری اختیار کرے گا اتنا ہی عروج حاصل کرے گا، واہ اور واہ. جتنا غرور تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل زمین میں اس کو واہ. یعنی زمین تک پہنچا دے گا. سبحان تو یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت نے بھی فرمایا کہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد انسان کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، جو انگلش میں کہا جاتا ہے نا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ، کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے. مقام، عہدہ، منصب اگر مل گیا ہے تو اس پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری اختیار کرے. اور ایک اور جو اہم بات حضرت نے فرمائی کہ وہ جو عہدہ مل گیا ہے، وہ جو کامیابی اس کو حاصل ہو گئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری وجہ سے، بلکہ یہ وہ چیز اللہ رب العالمین کے کرم سے اسے عطا ہو گئی ہے. تو پھر اس میں برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، وقفے سے لوٹیں گے تو ایک سوال کامیابی سے متعلق حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، موضوع ہمارا چل رہا ہے کامیابی. کامیابی کے بارے میں ایک دو اور سوالات شامل کرتے ہیں اور پھر آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سماعت کریں گے. حضور یہ بتائیے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی اصول ہیں کہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کامیاب ہو جائے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کیونکہ وہ محنت کر کے کوشش کر کے کامیابی حاصل کر چکے اور کامیاب ہو چکے. اگر ہم ان کو اپنا ایم بنائیں یا یہ کہیں کہ اپنا آئیڈیل بنائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں، سب سے پہلی چیز وقت کی قدر. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اور اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا. کئی گھنٹے مسلسل بیٹھے ہیں، لا یعنی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی جس سے کوئی حاصل نہ وصول، نہ آپ کو اس گفتگو سے ثواب مل رہا ہے، نہ آپ کو اس سے کوئی گناہ مل رہا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کو کوئی نقصان ہے. بیٹھے ہوئے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزار دیے. اگر وہی گھنٹے کسی مقصد کے حصول میں گزاریں، محنت اور کوشش کرتے ہوئے گزاریں، تب کامیابی ملے گی. تو سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب آپ وقت کو ضائع کر رہے ہوں تو آپ سوچ لیں کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے، وقت آپ کو ضائع کر رہا ہے. اللہ اللہ. اور حقیقت یہی. حقیقت یہ کتنی چیزیں اور کتنے گھنٹے ہم فضول ضائع کر دیتے.
اگر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک یہ 12 گھنٹے جو ہے نا ان کا جائزہ لے لے، خود بخود اس کو پتہ چل جائے گا میں نے کتنا وقت ضائع کیا، صبح سے اٹھ کر میں نے کیا کیا، کھیل تماشوں میں کتنا ضائع کیا، فضول باتوں میں کتنا ضائع کیا، گھومنے پھرنے میں کتنا وقت ضائع کیا، اور کچھ نہ حاصل ہوا نہ وصول۔ تو اگر اچھا ایک اور چیز ہے اس میں جو بڑی قابل غور ہے اور بہت توجہ طلب ہے، وہ کیا ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایک ٹارگیٹ آدمی بنائے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے وقت کی قدر کرنی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ٹائم آپ ضائع کر دیں گے نا تو جو گزر گیا وہ واپس نہیں لوٹے گا، یعنی آج نہیں تو ہم کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، تو جو چیز کل پر گئی یا اس کو آپ نے چھوڑ دیا وقت ہونے کے باوجود، پھر اب وہ ضائع ہو گئی۔ لیکن اگر جو وقت آپ کو مل رہا ہے 5 منٹ بھی آپ کو مل رہا ہے، آپ نے اس کو اویل کر لیا اور اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، تو وہی چیز آپ کی کامیابی کی دلیل بن جائے گی۔ تو اس لیے جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری یہ سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں، ورنہ سوچیں نہیں میں بھی کچھ دیر آرام کر لوں۔ اب آپ دیکھیں جتنے کامیاب لوگ تھے کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، کم بولتے تھے، اسی لیے ایک ایک منٹ کو وہ اپنی زندگی میں کارآمد بناتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے، اور ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملے، ان کے ملفوظات پڑھ کر آج لوگ کامیابی حاصل کر سبحان اللہ، صرف اس وجہ سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک ایک لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ کامیابی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ حضور ویسے تو ہمیں اختتام کی طرف جانا ہے اور نعت خواہ بھی موجود ہیں اور کافی بے چین لگ رہے ہیں نعت رسول مقبول سنانے کے لیے، لیکن ایک سوال جو بڑا ضروری ہے اور آخری منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کا جواب دیں کہ بعض حضرات آج کل معاشرے میں ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، ویسی ایک غلط فعل ہے، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں خودکشی تو ویسے بھی حرام ہے، اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ناکام ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم کر لینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اسلام نے مایوسی کو غلط قرار دیا ہے، مسلمان مایوس ہوتا ہی نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی رضا سے اور اس کی مرضی سے ہوا، اور سب سے پہلے وہ اپنا جائزہ لے کہ یہ ناکامی کس وجہ سے ہوئی، کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ، کوئی نقص موجود ہے جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں نے پوری محنت کی، پوری کوشش کی، پھر بھی میں ناکام ہوا، تو پھر بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال یہ کہ پانی کا ایک قطرہ جب گرتا ہے پتھر پہ، مسلسل گرنے کی وجہ سے اس میں بھی گڑا پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر انسان بھی مسلسل محنت کرے تو کامیابی مل سکتی۔ بالکل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، کامیابی کے موضوع پر مختلف سوالات ہم نے حضرت سے لیے اور حضرت نے اس کے بڑے بھرپور جوابات عنایت فرمائے۔ وقت ہمارا کیونکہ اختتام کی طرف ہے، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ گاہے بگاہے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لاور بالعرش جس کو جو ملا، جتنا ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان